الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر سے میں سب سے پہلے آج ان سب کا جنہوں نے آج 12 ربیع الاول کو اور 3 دن پہلے سے سارے شہروں کو سجایا ہوا ہے، پشاور، لاہور اور خاص طور پہ جو اسلام آباد میں جس بھرپور طریقے سے ہم نے خوشیاں بنائی ہیں اس مبارک مہینے کی، تو میں ان سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں خاص طور پہ جو ابھی آپ کو میں ایک چھوٹی سی فلم دکھاؤں گا 5 منٹ کی، جس طرح دل سے یہ فلم بنائی گئی ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ ایک ایسی 5 منٹ کی فلم ہو جو کم از کم ہماری یوتھ کو، نوجوانوں کو بتائے تو صحیح کہ ہم کیوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق کرتے ہیں. کئی لوگوں کو ابھی تک اس چیز کا علم نہیں کہ یہ ہم کیوں ان کی سالگرہ کی خوشیاں بناتے ہیں. لوگ خوشیاں بناتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا. تو میں وہ چاہتا تھا کہ ایک چھوٹی سی پہلے 5 منٹ کی فلم ہو، اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا، جو یہ بتائے کہ انہوں نے کتنا بڑا دنیا کی تاریخ میں وہ انقلاب لے کے آئے، اور پھر وہ دیکھتے دیکھتے ایک عظیم قوم بن گئے مسلمان، اور پھر وہ نیچے کیوں آئے. تو میں پہلے چاہوں گا کہ وہ فلم دیکھ لیں. اس سے پہلے میں اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنی قوم سے اس بھرپور طریقے سے ہم 12 ربیع الاول کا خوشیاں بنائیں. میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. ایک دور تھا کہ جب عرب قبائل چاروں اطراف سے بڑی عالمی طاقتوں اور تہذیبوں کے درمیان ہونے کے باوجود غیر اہم تھے، جہاں انسان کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی. عرب معاشرہ عدل و انصاف و اخلاقی اقدار سے کوسوں دور تھا. جہالت کا زمانہ تھا. غلاموں سے انتہائی ناروا سلوک کیا جاتا تھا. بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. کوئی خاندانی نظام نہیں تھا. مختلف قبیلوں میں بٹے قبائل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. تاریکی کے اس دور میں وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، جن کی آمد ایسی پرنور روشنی تھی کہ جس کے آگے کفار مکہ کے ظلم و ستم اور ناانصافی ماند پڑ گئی. حق اور سچ ایسا کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہے بنا نہ رہ پائے. اس زوال پذیر معاشرے میں صدائے حق بلند کرنا آسان نہ تھا، اور جب حق کی آواز اٹھی تو مزاحمت بھی بھرپور ہوئی. مصائب بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی. مدینہ جو آپ کے استقبال کے لیے منتظر تھا. شہر مدینہ عدل و انصاف، بھائی چارہ، معاشرتی فلاح اور اخلاقی اقدار کی نئی تہذیب کا محور بنتا گیا، جہاں انسانیت جاگ اٹھی اور ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑی. جہاں تعلیم عورتوں کو تحفظ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ٹھہری. ایک مثالی فلاحی ریاست جس میں اقلیتوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق فراہم کیے گئے، جہاں مالک اور غلام کے درمیان فرق مٹا دیا گیا اور انسانیت کو شرف حاصل ہوا. وہیں رنگ و نسل کی تفریق مٹا دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ ترتیب دیا جس نے اپنے کردار سے دنیا بدل کر رکھ ڈالی. میدان بدر میں صرف 313 پر مشتمل دستے نے ایک نئے عالمی انقلاب کی بنیاد رکھی. آپ
आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने बहैसियत फातिह मक्का आम माफी की रिवायत डालकर अमन का नया रास्ता दिखाया। ये दुनिया का वाहिद इनकलाब था जो इंसान की लाशों पर नहीं बल्कि हुस्न किरदार, ईमान और सच्चाई के असूलों पर कायम हुआ। बेशक इस्लाम प्यार, अखुवत और अमन का दीन है, ना कि जोर और जबरदस्ती का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 10 सालों में एक ऐसा बड़ा इनकलाब लेकर आए जिसने दुनिया की इमामत की, जिसके आगे 2 आलमी कुव्वतें रोमन और पर्शियन एम्पायर ने जज्बा ईमानी वाले के सामने घुटने टेक दिए। यह एक फिक्री और नजरियाती इनकलाब था जिसकी बदौलत मुसलमानों ने सियासी, अस्करी, माशरती और माशी कुव्वत बनकर अक़वाम आलम में इल्म और हिकमत, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी अपनी बरतरी का सिक्का जमाया। इल्म, तहजीब व तमद्दुन सदियों तक अरूज पर रही, फिर वक्त ने करवट बदली। तालीमात नबी से दूरी और अखलाकी पस्ती ने गुलामी को हमारा मुकद्दर बना दिया। और अब जरूरत इस अमर की है कि हम अमली तौर पर आकाए दो जहां रिसालत माब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हों और अदल व इंसाफ, इंसानियत, सच्चाई, दयानतदारी और नेक किरदार से तर्ज जिंदगी अपनाएं। इसलिए रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद और किरदार सबको मुत्तहद करना और हम आहंगी पैदा करना है। दुनिया को इस्लाम की असल शक्ल दिखाना है। इस अथॉरिटी में दुनिया के नामवर स्कॉलर्स अपना किरदार अदा करेंगे। स्कूल्स के अंदर सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निसाब का मुसलसल जायजा लेना और रहनुमाई करना, मीडिया के जरिए माशरे की तर्ज जिंदगी में मुस्बित तब्दीली लाना, फिक्री और नजरियाती सोच को बेदार करना, इस्लामी तारीख और तालीमात पर मबनी फिल्मों, टेलीविजन ड्रामों के जरिए आगाही, यूनिवर्सिटीज में तहकीक और मुबाहिसा, हुकूमत की रब्बुल आलमीन स्कॉलर्स की मॉनिटरिंग, मेरिट पर मबनी ऑनलाइन सिस्टम, स्पेशल प्रोजेक्ट्स और सूफिया कराम की जिंदगियों और तालीमात से सीखना, नौजवानों को एक मुतबादिल रास्ता बताना जो सिरातुल मुस्तकीम है, जिसकी बुनियाद और असास सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। जी ख़वातीन हज़रात, ये जो छोटी सी फिल्म, इसमें एक चीज़ आपने जो नोटिस की होगी कि 622 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाते, 622, और 10 सालों के अंदर जब मदीना में तशरीफ लाते हैं तो 600 मुसलमान होते हैं, सिर्फ आदमी और औरतें, और 10 सालों में वो सारा अरब का नक्शा बदल जाता है। जो जितनी भी 10 सालों में जंगें होती हैं, जो टोटल लोग उन जंगों में मरते हैं वो 1400, 150 मुरब्बा मील पे छा जाते हैं मुसलमान, और 600 से 1.25 करोड़ पे चले जाते हैं, 1.25 लाख पे चले जाते हैं, सॉरी। अब कहने का मेरा क्या मतलब है कि ये जो हुआ था ये कोई तलवार की जोर से नहीं हुआ था, ये दुनिया का बड़ा फिक्री इनकलाब आया था। सोचें बदली थी, ज़हन बदले थे, और ये जो हमें कुरान में हुक्म दिया जाता है, अल्लाह हमें हुक्म करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत पे चलो।
یہ کیوں حکم کرتا ہے؟ یہ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، کیونکہ یہ جو انقلاب آیا تھا، یہ انقلاب ہمارے، اگر ہم ان اصولوں کے اوپر چل پڑیں تو وہ مسلمانوں کو اٹھا دیتا ہے. کیونکہ یہ تاریخ میں یہ ایک ماڈل بنایا اور پھر اس کو کامیاب کیا. جو مدینہ کی ریاست تھی وہ ایک ماڈل بنا اور وہ پھر ساری دنیا پہ پھیل گیا، ساری دنیا کا عظیم سویلائزیشن بنا. تو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا بنیاد کیا تھی، وہ اصول کیا تھے جس کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی. اور یہ میں اپنے نوجوانوں کو، خاص طور پہ اس ملک کے نوجوانوں کو اس چیز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ جو اتھارٹی کے ہم نے فیصلہ کیا وہ بھی میں بعد میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. لیکن یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سب کچھ اللہ نے دیا ہے. اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں. جو 3 سال اقتدار میں رہا ہوں تو میں ہمیشہ حیران ہوتا رہا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں بخشی ہیں پاکستان کو، لیکن جو راستہ ہے وہ ہمیں اپنا راستہ ٹھیک کرنا ہے. اور میں اب سے نہیں 25 سال پہلے جب میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی تو ہم نے اپنا ویژن اپنی دیا تھا کہ مثالی اسلامی فلاحی ریاست، مطلب کہ مدینہ کی ریاست. یہ 25 سال پہلے ہماری ویژن تھی. ہمارا نصب العین تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور میں تب بھی اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ اگر اس قوم نے ایک عظیم قوم بننا ہے تو اس کو وہ اصولوں پہ جانا پڑے گا. تو میں آپ کے سامنے وہ کیا اصول تھے کہ وہی لوگ، وہی عرب تھے. وہ آپ نے شروع میں نقشہ دیکھا، ایک طرف آدھی دنیا پرشین ایمپائر، آدھی دنیا رومن ایمپائر، تھوڑے سے عرب تھے بیچ میں، آپس میں قبیلے تھے، لڑتے تھے. تو وہ کیا ہوا کہ 622 سے لے کے 632 تک وہ کیا ہوا کہ وہ دو لوگ دنیا کی امامت کرنے شروع کر دیا. اور اگلے 20 سالوں کے اندر وہ موراکو سے لے کے تو ہندوستان تک پہنچ گئے، سینٹرل ایشیا تک پہنچ گئے. وہ کیا چیز تھی؟ اور یہ ہے، اگر ہم یہ سمجھ جائیں، یہ ہے جس سے انشاءاللہ ہمارا ملک ایک عظیم ملک بنے گا. اصول کیا تھے؟ تو میں آپ کے سامنے اصول رکھتا ہوں. اور میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں ہوں. انشاءاللہ یہ جو ہماری اتھارٹی بنے گی اس میں ہم ابھی سے بڑے بڑے انٹرنیشنل اور پاکستانی اسکالرز کو جمع کر رہے ہیں اور ان کا کام ہے کہ یہ لوگوں تک لے کے جائے. لیکن میں نے اپنی جو تحقیقات کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اچھے کو اچھا اور برے کو برا، اخلاقی معیار اٹھایا ایک معاشرے کا. انہوں نے موریلٹی معاشرے کی اٹھائی، اور موریلٹی بیسڈ یہ ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز ہو. اور جو موریلٹی اٹھائی اس معاشرے کی، وہ بڑی دیر تک مسلمانوں کو دنیا کے اندر جب مسلمان دیکھتے تھے تو لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ وہ ایماندار، صداقت، سچے لوگ، امانت دار لوگ ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ جب آپ اکاؤنٹس پڑھیں، جب کروسیڈز کا پہلا، یورپینز کا پہلا ٹاکرا ہوا عربوں کے ساتھ، تو وہ ساری رائٹنگز میں پڑھیں کہ وہ مسلمان ان کو سمجھتے تھے کہ بالکل وحشی ہیں، جنگلی ہیں. اور وہ جب دیکھتے تھے صلاح الدین ایوبی کے اوپر، جب باہر سے آپ کتابیں پڑھیں تو ان کے بڑا کیریکٹر بڑا اوپر تھا، مورل سٹینڈرڈز بہت اونچی تھی ان کی. تو سب سے پہلے اپنی انہوں نے پرسنالٹی سے معاشرے کی اخلاقیات اٹھا دی. اور جو اگلی چیز انہوں نے کی، انصاف کا نظام، عدل اور انصاف، رول آف لا. ان کی 2 حدیث ہیں، وہ اتنی امپورٹنٹ حدیثیں ہیں، انہی پہ اگر ایک معاشرہ عمل کر لے، ان 2 حدیث سے معاشرہ اٹھ سکتا ہے. کہ ایک کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی، قانون سے اوپر کوئی نہیں. اور دوسری چیز کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے قانون اور
कमजोर के लिए दूसरा कानून था, रूल ऑफ लॉ। लेकिन रूल ऑफ लॉ सिर्फ एक वो कौम दे सकती है जिसकी अखलाकियात ऊपर हों, जिसकी मॉरल स्टैंडर्ड्स हों, मोरालिटी हो जिसमें। हर कोई कानून की रूल ऑफ लॉ नहीं, कानून की बालादस्ती नहीं कायम कर सकता। आज आप दुनिया में देख लें, दुनिया बटी हुई है। गरीब मुल्क कौन है? बनाना रिपब्लिक्स किसको कहते हैं? जिधर कानून नहीं है, जिधर इंसाफ नहीं है। और इंसाफ का मतलब ही होता है कमजोर को इंसाफ चाहिए होता है। ताकतवर हमेशा कोशिश करता है अपने आप को ऊपर रखने की, और कमजोर जब एक माशरा उसको इंसाफ देता है तो वो फिर उस माशरे का हिस्सा और उसको ओन करता है, वो स्टेक होल्डर बन जाता है। इसलिए जो भी मुल्क आगे बढ़े हैं दुनिया में, तो ये जो दो, एक मोरालिटी उनकी होती है, एक उनके पास का इंसाफ होता है। और ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि हमारी जो स्ट्रगल है इस पाकिस्तान में, वो कानून की बालादस्ती की है। ये एक बेसिक चीज है। जबकि एक माशरा, जब रोमन्स भी थे तो वो रोमन्स अपने आप को दूसरों को बार्बेरियंस कहते थे। वो बार्बेरियंस क्यों कहते थे? क्योंकि रोमन लॉ था, उनके कोई कवानीन थे, बाकियों को कानून नहीं था। माइट इज राइट। बनाना रिपब्लिक का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। वह ताकत का जोर होता है, जंगल का कानून होता है। तो इसलिए ये जो मदीना की रियासत के बेसिस क्या थे? मोरालिटी और फिर कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ। तीसरी चीज, फलाही रियासत। दुनिया की तारीख में पहली दफा एक इंसानियत का निजाम आया। उन्होंने एक रियासत बनाई जिधर रियासत ने जिम्मेदारी ली अपने कमजोर तबके की। ये पहली वेलफेयर स्टेट बनी थी दुनिया में, और ये स्टेट ने इंसानों को फिर निचले तबके के ऊपर उठा दिया। जब एक रियासत लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी करती है तो वो लोग भी जुड़ जाते हैं स्टेट के साथ। ये जो इंसाफ और ये जो इंसानियत है, इसकी वजह से एक कौम मजबूत हो जाती है। लोग ओन करते हैं उस कौम को। आप अगर बरे सगीर की तारीख पढ़ें तो जब भी फौजें ऊपर से आती थी तो वो सीधी वहां पानीपत की जंग होती थी, और जो जीत गया उसका हिंदुस्तान। क्योंकि फ्यूडल सिस्टम था यहां कानून की हुक्मरानी नहीं थी, ताकत की हुक्मरानी थी। फ्यूडल सिस्टम का मतलब कि जो ऊपर बैठा होता है वो कानून से ऊपर होता है। लेकिन अफगानिस्तान जो है और जो हमारा कबायली इलाका, इसके अंदर एक जूरिस सिस्टम था जिसको जिरगा कहते हैं। लोगों को इंसाफ मिलता था। तो ये आप देख लें कि सारा ये इलाका, अंग्रेज हुए, रूसी हुए, फिर अमेरिकी हुए, जो बरतानिया में जब फतह किया हुआ था पूरा हिंदुस्तान, ये जो कबायली इलाका था ये मुसलसल लड़ता रहा उनके खिलाफ। वो क्यों लड़े? क्योंकि वो आजाद, इंसाफ ने उनको आजाद कर दिया था। और आजाद लोग वो ही लड़ते हैं अपनी आजादी के लिए। अगर मेरे पास आजादी नहीं है, अगर फ्यूडल सिस्टम है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कोई बाहर से आके ऊपर हुकूमत कर ले। इसलिए हिंदुस्तान को फतह करना आसान था, इसलिए अफगानिस्तान मुश्किल है फतह करना। वो फतह कर लेते हैं, उसके बाद फिर कौम खड़ी होनी शुरू हो जाती है आजादी के लिए अपनी। तो ये जो मदीना की रियासत में उन्होंने इंसाफ दिया और फिर लोगों की बुनियादी हकूक दिए, उनकी जो बुनियादी जरूरियात स्टेट ने पूरी की। और तीसरी चीज, उसमें मेरिट आ गई। आप अगर इस्लाम में ये जो पिछली तारीख है, ये जो एकदम सारी दुनिया में छा गए, उसमें बहुत बड़ी वजह मेरिट थी। जो भी अच्छा परफॉर्म करता था, जो जनरल, वो ऊपर आ जाता था। कोई किसी का ये राइट नहीं था कि हमें सिर्फ बड़ा ओहदा मिलना है। हजरत बिलाल एक गुलाम थे। हजरत बिलाल का ओहदा फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके थे, 2 एक्सपीडिशंस लीड की थी। सलमान फारसी था, एकदम मुसलमान हुआ, उसमें सलाहियत थी, वो ऊपर चला गया। तो जो भी उनके उम्मत में ज्वाइन करता था, अगर उसके अंदर सलाहियत थी, वो ऊपर चला जाता था। तो मेरिट का सिस्टम था। फिर उन्होंने लीडर्स प्रोड्यूस किए।
جب آپ یہ جو دور ہے، میں نے جو چھوٹی سی فلم میں ایک دم پھیل گئے، تو آپ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد دوسرا لیڈر نکلتا گیا، جو ان کے ارد گرد تھا وہ لیڈر بن گیا، سارے صحابہ لیڈر بن گئے، کیونکہ ان کی انہوں نے جو ان کے اندر کیریکٹر بلڈنگ کی، اچھا وہ کیا صلاحیتیں تھی، وہ لیڈر بن گئے۔ لیڈر کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے صادق اور امین، کبھی بھی کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتی جو ایک ایماندار نہ ہو، سچا نہ ہو اور امانت دار نہ ہو، انصاف نہ کر سکے کسی فیلڈ کے اندر۔ کرکٹ کیپٹن کی بھی رسپیکٹ نہیں ہوتی، کوئی اگر ادارہ چلا رہا ہے، رسپیکٹ تب ہوتی ہے جب یہ صادق اور امین، اور پھر لوگوں کے خوف، جو خوف ہے یہ کبھی بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا، ان سب کے خوف ختم کر دیے۔ جو ان کے قریب تھا، ایک سے ایک بڑا وہ دلیر لیڈر بن گیا۔ تو خوف کیسے ختم کیے؟ کیونکہ 3 چیزوں سے انسان خوف کھاتا ہے، مرنے سے، ذلت سے، اور رسک جانے سے کہ میری روزی نہ چلی جائے۔ تو یہ قرآن کے اندر اللہ نے ان تینوں چیزیں کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو جب اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے، جب عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، جب رزق بھی اس کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے خوف چلے گئے۔ تو وہ ایک ایسے لوگ بن گئے جو کہ لیڈرز بن گئے، اور اتنے چھوٹے ٹائم میں، اور انشاءاللہ یہ ہماری اتھارٹی اس پہ ریسرچ کر کے سامنے لے کے آئے گی کہ کتنے زیادہ لیڈرز اتنے تھوڑے وقت میں بنے۔ ایک لیڈر نہیں تھا، ایک ہیرو نہیں تھا، ہیروز ہی نکلتے گئے۔ سب انسان چھوٹے سے، جو مولانا رومی کہتا ہے نا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو چونٹیوں کی طرح کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو؟ اقبال کے شاہین بن گئے، زنجیریں توڑ دی انہوں نے، جنہوں نے روکا ہوا تھا انسان کو، جو اس کا پوٹینشل ہے، اشرف المخلوقات، اللہ کی سب سے عظیم مخلوق، آزاد ہو گئے لوگ، چھوٹے لوگ بڑے لوگ بن گئے، دنیا میں وہ پھیل گئے۔ اچھا، پہلے ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ سارے لیڈرز بنے، ان کو جو دیکھے نیچے وہ لیڈرز بن گئے۔ تو سارے مسلمان ملکوں کے اندر جو مسلمان جب پھیلے دنیا میں، تو اس میں سب سے بڑی کوالٹی لیڈرشپ تھی۔ پھر انہوں نے معاشرے میں کیا کیا؟ خواتین، اس سے پہلے عورتیں پراپرٹیز ہوتی تھی آدمی کی، انہوں نے پہلی دفعہ عورتوں کو پراپرٹیز میں رائٹس دے دیے، حقوق دے دیے۔ وہ حقوق جو یورپ میں کئی 100 سال بعد آئے، اس وقت انہوں نے عورتوں کو حقوق دے کے معاشرے کے اندر، انہوں نے آخری خطبے میں کہا کہ عورت پہ بھی اتنے حقوق ہیں جو آدمی پہ ہیں، اور آدمی پہ عورت پہ ہیں۔ پھر غلاموں کو انہوں نے جس طرح انہوں نے سٹیپس میں غلاموں کو معاشرے کا حصہ بنایا، اس میں کسی اور قوم کی یہ تاریخ میں یہ نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ایسی۔ یعنی انہوں نے جب کہا کہ اس کو اپنے فیملی ممبر کی طرح رکھو ایک غلام کو، تو وہ جو ان کے کہنے پہ، اور جو حضرت بلال کا جو مثال دی، مسلمان دنیا میں کئی صدیوں تک مسلم سلیو ڈائنسٹیز آئیں۔ یہاں قطب الدین ایبک ایک غلام تھا جو کہ بادشاہ بن گیا، مملوکس تھے مصر کے اندر جو غلام تھے، اور غلام سے ان کی ڈائنسٹی بن گئی، انہوں نے کئی 100 سال حکومت کی وہاں۔ اور پھر جو مقام تھا، پھر جو عثمانیہ سلطنت تھی، جانصاری ان کی ایلیٹ فورس تھی، وہ ساری غلاموں کو انہوں نے اوپر لا کے ٹریننگ دے کے ان کو اوپر بٹھا دیا، سب سے ایلیٹ ان کی فائٹنگ فورس تھی۔ تو غلام کا مرتبہ ہی چینج کر دیا، ان کو انسان کی طرح رکھا، فیملی ممبرز کی طرح رکھا۔ یہ بہت بڑی اس سے نہ پہلے کبھی اس طرح ہوا تھا۔ اور اب آ کے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب ہم مغرب میں دیکھتے ہیں تو وہ جس طرح کے اپنے نوکروں کو رکھتے ہیں اور ہم رکھتے ہیں، وہ مجھے کئی دفعہ بہت شرم آتی ہے۔ پھر بوڑھوں کی عزت، پہلی دفعہ پینشنز
مدینہ کی ریاست میں شروع کی گئی تھی کہ بوڑھوں کی ذمہ داری لی ریاست نے، کمزوروں کی، بوڑھوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، یہ ایک انسانیت کا نظام کھڑا کیا۔ تو جب آپ دیکھیں دنیا میں اپنی تاریخ دیکھیں تو کون تھے وہ جو ہماری ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے صوفی تھے یہ سب عاشق رسول تھے، جتنے بڑے نام تھے، ہمارے بابا فرید گنج شکر، داتا صاحب، نظام الدین اولیاء، یہ سارے بڑے، معین الدین چشتی، یہ بڑے بڑے صوفی، یہ سارے عاشق رسول تھے، اور عاشق رسول ہوتے ہوئے ان کے قدموں پہ چل پے، ان کے کتنا مقام بن گیا۔ آج بھی ان کے مزاروں کے اوپر لاکھوں لوگ آتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، آج بھی ان سے کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ان کے قدموں پہ چلے گا، جو بھی چلا وہ اوپر آ گیا۔ اچھا، اب جو اور پھر انہوں نے کہا چائنا بھی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ، جب سے پیدا ہوتے ہو جب تک قبر میں جاؤ علم حاصل کرو۔ اور اس کی وجہ سے جو پھر ایک انقلاب آیا، علم کا انقلاب آیا، مسلمان سائنٹسٹ بنے، ٹاپ ہر چیز کے اندر، ایک جو بغداد سینٹر بن گیا دنیا کی لرننگ کا، وہ جو بیت الحکمہ تھا، ہاؤس آف وزڈم، ساری دنیا سے کتابیں لائی، ٹرانسلیٹ کی، نالج سینٹر بن گیا۔ ایسی مسلمان دنیا میں، کوردوبا میں، مسلم اسپین میں ایک لائبریری تھی جس میں ساری یورپ سے زیادہ کتابیں تھیں، تو سینٹر آف لرننگ بن گیا مسلمان۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، ہم غلطی کرتے ہیں کئی دفعہ، ہم کہتے ہیں ہمارے پیغمبر رحمت العالمین، اللہ نے ان کو خطاب دیا تھا، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ان کی سنت پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ سمجھنے کے لیے بات ہے، کیونکہ اس میں اقبال نے بڑا زبردست شکوہ اور جواب شکوہ لکھا تھا۔ مقصد یہ ایک دفعہ شکوہ کہ دیکھیں ہم کدھر تھے اور ہم کدھر پہنچ گئے ہیں۔ تو جو اقبال نے جواب شکوہ میں لکھا تھا کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہم اوپر آئے تھے، جب ہم ان سے نیچے گئے تو ہم نیچے آ گئے، اور جو ملک جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں، جب وہ ان کی سنت کے اوپر چلنا شروع کریں گے، وہی اصول جو مدینہ کے ہیں، جو کیریکٹر کے، وہ اوپر آ جائیں گے، کیونکہ رحمت العالمین ہے، جو ان کے قدموں پہ چلے گا وہ اوپر آ جائے گا۔ اور اس میں بڑی آج کی ذرا میں مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ہم ملک جن کو کہتے ہیں کہ وہ اس مسلمان نہیں ہیں، ذرا میں صرف آپ کو مثالیں دینا چاہتا ہوں اپنی زندگی سے۔ میں پہلی دفعہ جب برطانیہ گیا تو میں حیران ہو گیا وہاں دیکھ کے، مجھے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے۔ اس ریاست کے اندر پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ غریب آدمی کے لیے مفت علاج، غریب آدمی کے بچوں کے لیے مفت تعلیم اور بہترین تعلیم۔ اگر وہ غریب آدمی بے روزگار ہوتا تو اس کو ان امپلائمنٹ بینیفٹس ملتے ہیں، اسٹیٹ اس کا دھیان رکھتی ہے۔ عدالت میں جاتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو لیگل ایڈ ملتی ہے اس کو۔ یہ میں نے پہلی دفعہ چیزیں دیکھی وہاں جا کے۔ اور رول آف لا، یعنی قانون، میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ میرا ایک وہاں کیس تھا انگلینڈ کے اندر، انگلینڈ کا بہت بڑا سٹار تھا ایئن بوتھم۔ تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا فرق کیا ہے اور کیوں وہ آگے نکلے، کیوں ہم پیچھے ہیں، اور کیسے ہم آگے نکل سکتے ہیں۔ میرا کیس تھا، وہ بھی انگلینڈ کا بڑا نام تھا، میرا اس سے کرکٹ میں بڑا مقابلہ ہوتا تھا، تو اس نے میرے اوپر عدالت میں کیس کر دیا۔ اس نے بھی سب سے بڑا وکیل لیا، میں نے بھی انگلینڈ کا سب سے بڑا وکیل لیا۔ تو مجھے یاد ہے میں جب جب میری اس سے پہلی بات ہوئی اور وہ میرے سے پوچھ رہا تھا، میرے ایویڈنس لے رہا تھا، تو اس نے مجھے روک دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں یہ آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک بھی چیز جو آپ لکھ رہے ہیں جھوٹ نکلی، وہ جج سیدھا آپ کو وہ پرجری کے اندر جیل میں ڈال دے گا۔
اور پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو کوچ نہیں کر سکتا. میں تو کبھی عدالت میں گیا ہی نہیں تھا. اس نے کہا مجھے اجازت نہیں ہے کوچ کرنے کی. یعنی میں اسے پیسے بھی دے رہا ہوں, وہ یہ بھی نہیں مجھے بتا رہا کہ اندر میں نے عدالت میں کرنا کیا ہے. اس نے کہا تم نے صرف سچ بولنا جا کے. اور پھر میں تھوڑی دیر ہمارے اس کے بعد ایک بہت بڑا برطانیہ کا ایک نام تھا لارڈ جیفری آرچر. وہ پاکستانی کا ایک عزیز کرتا تھا پاکستانی, اس کا ایک بڑا کیس ہوا وہاں. وہ پاکستانی کیس ہار جاتا ہے. 3 مہینے کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ جو لارڈ جیفری آرچر نے ایک جو گواہ لے کے آیا تھا اس نے جھوٹ بول دیا. 3 مہینے کے بعد وہ جیفری آرچر لارڈ جو اتنا طاقتور آدمی تھا برطانیہ میں, اس کو 3 سال کی جیل ہو گئی پرجری کے اوپر, صرف جھوٹ بولنے پہ. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, میں پیناما کیس میں, میرے ساتھ اور بھی میرے لوگ بیٹھے جو عدالت میں تھے, اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس طرح کے وہاں جھوٹ بولے گئے. قطری خط آ گیا. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ انگلینڈ کے اندر اگر قطری خط آ جاتا, سیدھا ہی اگر وہ خط آ جاتا تو اسی وقت کیس رکنا تھا اور اس نے جیل میں ڈال دینا تھا اس کو. پھر جی کلبری فونٹ آ گئی. وہ کلبری فونٹ 2007 میں آتی ہے, وہ 2006 میں کانٹریکٹ دکھا دیتے ہیں, ابھی وہ فونٹ آئی نہیں ہوتی. اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. یہ اوتھ کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے, جس طرح جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں یہاں. یعنی وہاں کا عدالتی نظام اور یہاں کا زمین آسمان کا فرق ہے. اور میں تب سمجھا کہ آپ کے پاس مورل اتھارٹی ہونی چاہیے انصاف کرنے کے لیے. اگر آپ کے پاس مورل اتھارٹی, آپ انصاف نہیں کر سکتے. کسی کی جرت نہیں ہے وہاں. ادھر کا پارلیمنٹری نظام, اب پارلیمنٹری نظام جو ہے ہم نے بھی انہی کا اپنایا ہوا ہے, ہمارا ویسٹ منسٹر ماڈل ہے. اب وہاں کا پارلیمنٹ, کیونکہ میری 20 سال گزرے وہاں, تو وہاں کا جو پارلیمنٹری نظام ہے جس کے اوپر ان کی ساری پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلتی ہے, وہ ہے ہی, اگر آپ کے پاس اخلاقیت, اگر آپ کے پاس اخلاقیت کا معیار ہے تو وہ ڈیموکریسی کامیاب ہو سکتی ہے, نہیں تو وہ نہیں چلتی. اور اسی لیے برطانیہ کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلی نہیں ہے سوائے برطانیہ کے اور اینگلو سیکسن ملک میں. کینیڈا میں چل گئی, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کے علاوہ ساری جگہ پہ وہ بندر بانٹ بن جاتی ہے, کیونکہ اس کے لیے ایک بڑا آپ کو مورل سٹینڈرڈ چاہیے ہوتے ہیں اس ڈیموکریسی کے لیے. وہاں کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جناب ووٹ بکے گا. وہاں کوئی چھانگا مانگا جیسی اور وہ جو بند کر کے یا مری میں بند کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح کبھی لوگ نیلام نہیں ہوتے. ادھر کوئی سوچ نہیں سکتا. یہ سب کو پتا ہے سینٹ کے اندر الیکشن میں پیسہ چلتا ہے, وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ وہاں اگر کسی کے اوپر کنوکشن ہو جائے یا چلے اس کے اوپر الزام لگ جائے کہ اس نے پبلک کے پیسے کی چوری کی ہے, وہ پارلیمنٹ تو چھوڑے, وہ کسی میڈیا میں اپنی شکل نہیں دکھا سکتا. تو دیکھیں, یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے, لیکن وہ جب آج جو ہمارا سارا پروگرام اور آج جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں 12 ربیع الاول, ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کی طرف پہلے سنت سیکھے تو صحیح. جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ان کی سنت پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا, اس لیے تو وہ رول ماڈل ہیں. میں نے اپنی ذرا ڈیموکریسی دیکھتا ہوں, اپنی جو اخلاقیات وہ دیکھتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سب سے بڑی جنگ ہے اس ملک کی. جب تک ہم اپنے ملک کے اندر یہ قانون کی بالادستی قائم نہیں کرتے, جب تک ہم یہ جنگ نہیں جیتتے, نہ یا ملک میں صحیح جمہوریت آنے لگی ہے, نہ یا ملک میں خوشحالی آنے لگی ہے. آپ جو ہمارا سب سے بڑا احساس ہے, کیونکہ میں پہلی 18 سال کا گیا تھا جب باہر, تو میرا سب سے زیادہ واسطہ اوورسیز پاکستانی سے. یہ جو بھی نجم شراز آیا تھا یہ بھی باہر اوورسیز پاکستانی ہے. سب سے زیادہ میرا ان سے واسطہ, کیونکہ میں پہلے کرکٹ کی وجہ سے ان سب کو میری ملاقات رہتی تھی ان سے, اور اس کے بعد جب میں شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے, بڑے پیسے اکٹھے کرنے تھے, تو سب سے زیادہ مدد میری اوورسیز پاکستانی نے کی,
تو میرا ان سے رابطہ سب سے زیادہ تھا۔ میں ہمیشہ یہ دیکھا وہ بیچارے محنت کرتے تھے، پاکستان میں نوکریاں نہیں ملتی تھیں، یس ہمارا میرٹ کا سسٹم نہیں تھا، قابل لوگ ہوتے تھے باہر جاتے تھے، محنت کرتے تھے، کام کرتے تھے، لیکن ہمیشہ ذہن میں ہوتا تھا کہ جب میں پیسے بنا لوں میں واپس پاکستان جاؤں گا۔ سارا وقت وہ یہ سوچتے تھے کہ ایک دن میں پاکستان واپس، جب میرے پیسے آ جائیں گے میں پاکستان چلا جاؤں گا۔ اور وہ پھر کیونکہ میں اتنی دیر وہاں ان سے 50 سال سے، تو میں نے ان کو دیکھی، ان کی ساری سٹیجز دیکھی۔ وقت آ گیا، پیسے بھی بنا لیے، بچے کوئی 12-13 سال 15 سال کے ہو گئے، پاکستان آ گئے، پاکستان میں بزنس شروع کی، پہلا فراڈ ہوا، دوسرا فراڈ ہوا، واپس بینکرپٹ ہو کے واپس چلے گئے۔ بچے وہ پاکستان میں ایڈجسٹ نہ ہو سکے تو وہ ترستے ہی رہ جاتے تھے۔ ہم جاتے تھے، وہ پاکستانی کمیونٹی بنی ہوتی تھی، پاکستانی گانے سنتے تھے، پاکستانی کی یادیں آتی تھی، لیکن پاکستان واپس کیوں نہیں آ سکتے تھے؟ کیونکہ ان کو عادت پڑ جاتی تھی ایک بہتر مورالٹی کی سوسائٹی میں، ایک قانون جدھر رول آف لا ہے اس کی عادت پڑ جاتی تھی۔ ان کو بزنس ادھر کرتے تھے، محنت کرتے تھے، لیکن کامیاب جب ہوتے تھے تو وہ اس سوسائٹی میں ہوتے تھے جدھر وہ، اگر آپ محنت کرتے ہیں آپ کو پھل ملتا ہے۔ تو جب وہ واپس آتے تھے اس سوسائٹی میں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے تھے۔ اب سوچیں 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے، اگر ان میں سے صرف 30-40 ہزار ہی پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کر دیں، ہمیں کوئی IMF کی ضرورت نہ پڑے، اتنا ان کے پاس پیسہ ہے۔ ایک پاکستانی میں جانتا ہوں جس کے پاس صرف اکیلے کی دولت اتنی ہے جتنا ہمارے IMF کا قرضہ ہے، ایسے جانتا ہوں میں وہاں۔ لیکن ان سے پوچھیں کہ آپ پاکستان کیوں نہیں آتے، وہ پاکستان کا سسٹم ان کو پاکستان نہیں آنے دیتا، وہ ترستے ہیں پاکستان آنے کے لیے۔ تو یہ جو مورالٹی، قانون کی بالادستی، یہ ہمارے ملک کے لیے، اس لیے اگر ہم نے خوشحال ہونا ہے تو ہمیں ضرورت ہے اس کی۔ اپنے ملک کو جب تک جو پوٹینشیل آزاد کرنا ہے تو تب تک یہ نہیں ہوگا جب تک ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی اخلاقیات کو نہیں اوپر لے کے جائیں گے۔ اور یہ اللہ نے جب رحمت العالمین کا خطاب دیا تو انہوں نے کہا کہ جو ان کے راستے پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، آپ برطانیہ کے اندر ایک بڑا زبردست ایک سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک انسیڈنٹ ہے کہ وہ ہٹلر کی فوجیں سارا یورپ فتح کر لیا، انہوں نے سارا یورپ فتح ہو گیا۔ اب وہ انتظار کر رہی ہیں برطانیہ میں آنے کے لیے، صرف راستے میں سمندر ہے، بمباری ہو رہی ہے، بلٹس ہو رہی ہے، ایک بلڈنگ نہیں کھڑی، لندن کی تباہ ہو رہی ہیں بلڈنگ۔ تو لوگ خوف زدہ ہو کے ان کے پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کے پاس پہنچتے اور کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کیا ہم بچ جائیں گے، کیا ہم قوم بچ جائے گی؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ وہ دنگ رہ گئے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہٹلر کی بمباری ہو رہی ہے، تباہ کر رہا ہے ملک ہے، وہ کہہ رہا ہے آگے سے کہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں۔ اصل میں وہ مطلب اس کا یہ تھا کہ کیا ہمارے میں ابھی تک وہ اخلاقی معیار ہے کہ ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، کہ ان میں قوت ہے انصاف دینے کی؟ تو ہوا کیا؟ برطانیہ تو بچ گیا، جرمنی بھی شکست کھا گیا، جاپان بھی شکست کھا گیا۔ جرمنی کے اندر ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی جب جنگ ختم ہوئی، جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گر چکے تھے۔ 10 سالوں میں دونوں قومیں کھڑی ہو گئیں۔ کیوں کھڑی ہو گئیں؟ کیونکہ اخلاقیات کو بمباری سے آپ تباہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری طرف دوسری طرف آپ دیکھ لیں ہماری زندگی میں بیروت، سارے مڈل ایسٹ کا بیروت کو کہتے تھے پیرس ہے مڈل ایسٹ کا۔ ہم نے اپنی زندگی میں سارے یہاں سے بھی سوچتے تھے جی بیروت جانا ہے، وہ اتنی زبردست جگہ۔
آج بیروت اور لیبنن فیلڈ سٹیٹ کہا جا رہا ہے. آج ان کی اکثریت غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ دیکھنی ہے تو وہ جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کرپٹ ہے. ہماری گورنمنٹ کرپٹ ہے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے, وہ پیسے بنا رہا ہے, اس کو ان کا قانون کا نظام نہیں پکڑ سکتا. اور وہی ملک جو سب سے خوشحال علاقہ تھا, جس کی ساری مڈل ایسٹ سے لوگ چھٹیاں منانے جاتے تھے, وہ آج ایک فیلڈ سٹیٹ بنا ہوا ہے. ساری جس طرح میں پھر سے جو بنانا ریپبلک ہوتی ہے وہ وسائل کی کمی سے نہیں ہوتی. ایک غریب قوم وہ اس لیے ہوتی ہے وہاں قانون نہیں ہوتا, انصاف نہیں ہوتا. جو یہ فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے, اور یہ میں پھر سے بار بار دہراتا ہوں, یہ ضرور سمجھ لیں, یہ ہمارے لیے یہ غور کرنے کی, غور و فکر کرنے کی ہے. یہ فیکٹ آئی پینل یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے ایک بڑے ماہروں کی پینل بنائی. اس سے پوچھا بتاؤ یہ غربت کیوں بڑھتی جا رہی ہے ان ملکوں میں, ڈیولپنگ ورلڈ میں, اور امیر اور غریب ملک میں فاصلے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے سال لگا کے رپورٹ تیار کی, اور اس رپورٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر سال ہماری طرح کے, پاکستان کی طرح کے ملک جن کے ملک میں رول آف لا نہیں ہے, طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی ان کی مورالٹی, مورل سٹرینتھ نہیں ہے, ان کے پاس وہ اخلاقیات نہیں ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے ان کے قانون کے نظام میں ادھر سے 1,000 ارب ڈالر ہر سال چوری ہو کے, منی لانڈر ہو کے آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے, اور لندن اور بڑے بڑے شہروں کے اندر جا کے پراپرٹیز لی جاتی ہیں. یہ اس کی یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کی فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب یہ سارے ملک, اگر ان کے ملکوں کے اندر انصاف کا نظام نہیں ہوگا, خوشحالی نہیں آئے گی. وہ جو مدینہ کی ریاست کے اندر انہوں نے اصول سیٹ کیے تھے, وہ پہلے تو خوشحالی نہیں تھی. پہلے 6 سال اگر انہوں نے, خیر بڑی, جب ہم اس کے اوپر اور بھی فلمیں بنائیں گے, کہ پہلے 5-6 سال تو بہت برے حالات ہیں مسلمانوں کے, لیکن انہوں نے پہلے انصاف قائم کیا, اخلاقیات اٹھائی سارے معاشرے کی, اور اس کے بعد انہوں نے فلاحی ریاست بنائی. یعنی پیسے نہیں بھی تھے لیکن انہوں نے غریبوں کو اوپر اٹھایا, ان کی اسٹیٹ نے ذمہ داری لی, اس سے وہ معاشرہ تک جڑ گیا. وہ سب, جب میں غریب آدمی ہوں, مجھے پتا ہے کہ اگر معاشرہ میری مدد کر رہا ہے اور ملک میری مدد کرتا ہے, اور میں اگر طاقتور میرے سے کوئی ظلم کرے تو میں عدالت میں جاؤں گا, مجھے انصاف ملے گا, میں کھڑا ہو جاؤں گا اس ملک کے ساتھ. اس طرح انہوں نے اس کو قوم بنایا. پہلے تو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے, وہ کیسے ایک دم سپر پاور بن گئے؟ کیونکہ ان ساروں کو پتا تھا کہ یہ جو ریاست ہے یہ ہماری ہے. انہوں نے اون کیا کہ ہمیں انصاف بھی دیتی ہے, ہماری بنیادی ضروریات بھی پوری کرتی ہے, میرٹ ہے یہاں, میں محنت کروں گا تو میں اوپر آ جاؤں گا. یہ نہیں کہ وہاں صرف چند خاندانی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جو محنت کرے گا اوپر آ جائے گا. قوم کو آزاد کر دیا, اور پھر اور اپنی مثال سے جو لیڈرشپ انہوں نے کھڑی کی, ان کو شاہین بنا دیا. تو لیڈرز بھی بن گئے, قوم بھی آزاد ہوگی, اس قوم پھیل گئی دنیا پہ. تو ہمارا چیلنج اب کیا ہے؟ ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے, ہمارا جو نوجوان ہے اس ملک کا, اس کو ہم صحیح طرف لگائیں, اس کا راستہ ہم صحیح کریں. اکثریت اس ملک کے نوجوانوں کی ہے, اور میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, مجھے تو اللہ نے سب کچھ دے دیا. میں وہ ایک خوش قسمت انسان ہوں جس کو کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. جو میں چاہتا تھا, جس طرح کی جو بھی چیز ہے, اللہ نے تو مجھے سب کچھ دے دیا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں پہلی جنریشن تھا اس ملک کی, ہمارے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. ہم بچپن میں ساری وقت کہانیاں سنتے تھے جو ماں باپ ہمیں بتاتے تھے کہ تمہیں نہیں پتا غلامی کیا ہے.
کس طرح انگریز یہاں حکومت کرتا تھا، کس طرح ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی. تو وہ ہم بڑے ہوئے تھے اس چیز سن کے. اور پھر ہم نے اپنے ملک کو اوپر جاتے دیکھا. یہ یاد رکھو، آج سے 50 سال پہلے پاکستان اوپر جا رہا تھا، یہ سارے خطے میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا. اور پھر ہم نے اس کو نیچے آتے دیکھا اور اس کو ہم نے ادھر. تو میری کوشش ایک ہے کہ ہم واپس ایک وہ ملک جو ایک بہت بڑی خواب تھی پاکستان کی، لا الہ، جس ملک کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کو کس نے اس ملک کو یاد رکھے. جو ہندوستان میں مسلمان تھے ان کو تو پتا تھا وہ پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتے، انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ دی، کیونکہ علامہ اقبال نے وہ خواب دیا پاکستان کا کہ ایک مثالی اسلامی ریاست بنے گی، ماڈل بنے گی سارے مسلمانوں کے لیے. ہم نے وہ نیشن بننا تھا، ہم نے اور وہ ماڈل کیا مسلمانوں کا، وہ مدینہ کی ریاست ہے. تو ہم نے تو، اور پھر پاکستان کی جو آبجیکٹو ریزولوشن وہ کیا تھی، اسلامی فلاحی ریاست، وہ بھی مدینہ کے. ہمارا تو آبجیکٹو وہ تھا. تو یہ جو قادری صاحب نے بھی بات کی کہ ہمیں جس راستے پہ 74 سال پہلے چل جانا چاہیے تھا، وہ انشاءاللہ ہم سفر اب شروع کرنے لگے ہیں. مجھے قادری صاحب نے کہا، مجھے کہتے ہیں کہ میں جب لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں پرائم منسٹر چاہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست کے طرز پہ پاکستان کو بنایا جائے، تو کہتے وہ آگے سے کہتے ہیں خود تو سارے مزے کر گئے، اب ہمیں لگا دیا مدینہ کی ریاست کے اوپر. میں نے قادری صاحب کو کہا، میں نے قادری صاحب کہ ہم ایک وقت ایسا تھا، مجھے بھی لوگ کہتے، ہمارے بڑے کہتے تھے کہ آپ یہ کس راستے پہ لگے ہوئے ہیں، یہ غلط راستے پہ ہیں. تو میں تب سوچتا تھا، میں کہ انہوں نے کیا پتا کہ اس راستے میں کیا ہے، انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے پتہ ہے، میں نے وہ سارا راستہ دیکھا ہوا ہے. میں نے ساری، جو لوگ تصور کرتے ہیں، یہ ذرا غور سے، میں اپنے نوجوانوں کو پھر سے کہہ رہا ہوں، غور سے ذرا میری بات سنیں. دیکھیں، لوگ ساری وقت امید لگاتے ہیں ان کو گلیمر اور یہ اور وہ اور فلم سٹارز اور ایکٹرز اور پاپ سٹارز کی، کہ یہ کوئی بڑا گلیمرس زمانہ ہے اور یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم سارے کوشش کرتے ہیں. رول ماڈلز وہ ہیں، میرے بھی وہی رول ماڈلز تھے. ہم جب HSN کالج سے نکلے تو مجھے تو یہ چیزیں پتہ نہیں تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مجھے تو کوئی مدینہ کی ریاست کی صحیح معنی میں سمجھ ہی نہیں تھی. مجھے تو ان کی پوری طرح زندگی کے اندازہ نہیں تھا. ہمیں ایسی ایک لگتا ایسے تھا، جب ہم، تب تو بڑے تھوڑے انگلش میڈیم سکول تھے، تو جب ہم وہاں سے لے کے لگتا ایسے تھا کہ ہمارا جو اپنا کلچر ہے وہ بھی پیچھے ہے، ہم بیکورڈ ہیں، سارا کچھ آگے ہے، ٹیکنالوجی ادھر ہے، وہ ملک آگے نکل گئے، جو وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور جو ان کے رول ماڈلز ہیں وہ ہمارے بن گئے. تو ہم ان رول ماڈلز کے پیچھے ہم سب فالو کرتے رہے، اور رول ماڈلز بنتے رہتے ہیں انسان کے. پہلے میرے اپنے 2 کزنز تھے، وہ رول ماڈلز تھے، کرکٹرز تھے دونوں. پھر جیسے جیسے آگے گیا، اسپورٹس مین، پھر پاپ سٹار وغیرہ. تو مجھے تو موقع ملا اس ساری زندگی کو اندر سے دیکھنے کا. اور میں تو اپنے تجربے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے یوتھ کے سامنے چیلنجز ہیں، اگر ہمارے سامنے چیلنجز تھے تو آج یوتھ کے سال میں تو، اور سوشل میڈیا آ گیا، وہ تو بہت بڑھ چکے ہیں چیلنجز. اور میں اس نتیجے پہ ہوں کہ ہم جب تک واپس نہیں جائیں گے، وہ جو ہمیں ان اصولوں کے اوپر نہیں جائیں گے، ہمارا معاشرہ اوپر نہیں آ سکتا، بلکہ بڑے خطرے میں ہے. تو میں اب آپ کو صرف یہ اپنی جو بتاتا ہوں کہ ہمارا مقصد کیا تھا یہ رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنانے کا. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا سب سے بڑا مقصد پھر سے یہی ہے کہ ان کی زندگی کو، اپنی نوجوانوں کو، ان کو ہم تیار کریں، ان کو سمجھائیں. دیکھیں، ایک چیز یاد رکھ لیں کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. اب دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ کسی کو زبردستی دین کی طرف نہیں لا سکتے. اللہ نے قرآن میں یہ واضح کر دیا. ہم
راستہ دکھا سکتے ہیں. ہم ایک معاشرہ اپنے بچوں کو دو راستے کے، آپ کے سامنے دو راستے ہیں. نماز میں ہم وہ دو ہی راستے ہیں نا. ہم اللہ کو کہتے ہیں وہ راستہ دے جس پہ تو نے نعمتیں بخشی، دوسرے راستے پہ نہیں جدھر تباہی کا راستہ ہے. ہم کم از کم اپنے بچوں کو بتا تو سکتے ہیں کہ اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہوگا، اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہوگا. یہ تو ہم کر سکتے ہیں. باقی پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو سیدھے راستے پہ لگا دے. تو یہ جو اتھارٹی کا مقصد یہ ہے، اس میں جو گورنمنٹ کرے گی، میں پہلے اپنا گورنمنٹ بتا دوں جو ہماری کوشش ہے. نمبر 1، میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں اس ملک میں انصاف اور قانون کی بالادستی کی جنگ میں لڑوں گا، رول آف لا کے لیے لڑتا رہوں گا. یہ جو لوگ اپنے آپ کو اس ملک میں قانون سے اوپر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مرضی جرم کریں، یہ اس ملک کا قانون ان کو پکڑنا نہیں چاہیے یا پکڑ نہیں سکتا. وہ جب تک ہم ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، جب تک طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتا، آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ نیچے سرکاری نوکر پٹواری اور یہ پیسے نہیں لیں گے. ہمیشہ اوپر سے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے، جو مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے معاشرے کو ٹھیک کیا تھا. تو ہم نے اوپر سے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے. جو ان کی پھر سے کہ بڑی قومیں برباد ہوئی تمہارے سے پہلے، جیسے طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا تھا. قوم کبھی بھی ساری جتنے یہ غریب ملک ہیں، ہر ملک کا یہی مسئلہ ہے. ہر غریب ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ایلیٹ نے پیسہ سارا باہر رکھا ہوا ہے. ان کے بھی آف شور اکاؤنٹس ہیں، ان کے بھی بڑے بڑے مغربی کیپٹلز میں بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں. تو یہ تو جنگ لڑیں گے. اور دوسرا فلاحی ریاست، وہ انشاءاللہ اس کے اوپر پورے ہم لگے ہوئے ہیں. میں یہ آج کل کے جو مشکل دور ہے، مہنگائی ہے، باہر سے ساری قیمتیں، کرونا کی وجہ سے انفلیشن آئی ہوئی ہے، قیمتیں مہنگی ہیں. ہم ابھی احساس کا پروگرام شروع کریں گے انشاءاللہ، جس میں ہم نیچے 1.25 کروڑ خاندانوں کو ہم ان کو پیسے دیں گے، کھانے پینے کی چیزوں کی، گندم کے، ان کو ہم سبسڈائز کریں گے انشاءاللہ. اگلے مہینے سے ہم شروع کر رہے ہیں. پھر ہمارا کامیاب پاکستان آ رہا ہے، وہ بھی ایک بڑا ریولوشنری پروگرام ہے. قرضے دیں گے نوجوانوں کو سود کے بغیر. نچلے انشاءاللہ 1.25 کروڑ خاندانوں کو ایک خاندان کے اندر پہلے گھر بنانے کے لیے مائکرو کریڈٹ دیں گے. وہ ہم آرگنائز کر رہے ہیں پیسے کے لیے، تاکہ وہ اپنے غریب لوگ اپنے گھر بنا سکیں. دوسرا، ان کو سستے قرضے دیں گے، شہروں میں اپنی دکانیں، دیہاتوں کے اندر وہ زرعی چیزیں خرید سکیں. اور تیسرا، سب کو پختونخوا میں سب کو ہم ہیلتھ کارڈز دے کے بیٹھے ہیں. مارچ تک پنجاب میں سب لوگوں کو ہیلتھ کارڈ مل جائیں گے کہ ایک غریب گھرانے کے اندر 10 لاکھ روپیہ ہر خاندان کے پاس ہو، کسی بھی ہسپتال میں اپنا جا کے علاج کروا سکے. تو انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہے. لیکن جو اتھارٹی کرے گی، جو خطرہ ہمیں ہے، وہ خطرہ سب سے زیادہ اپنے نوجوانوں کے، جو اس ملک میں بڑی تیزی سے سیکس کرائم بڑھ رہی ہے. یہ بہت بڑا خطرہ ہے معاشرے میں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میں نے خود دیکھا برطانیہ میں. جب میں شروع میں گیا تو 14 کے اندر ہر 14 شادیوں میں 1 طلاق ہوتی تھی. اس وقت نیا وہاں شروع ہوا تھا سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول. یہ ایک نیا کلچر شروع ہوا تھا. فحاشی عام ہو گئی وہاں، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر جس طرح فلمیں ان کی بدلنی شروع ہوئیں، ٹی وی کے اوپر آنا شروع ہوا، وہ چیز جو پہلے نہیں آتی تھی، ان کے معاشرے کے اندر سب سے پہلے امپیکٹ پڑا شادی کے اوپر، خاندانی نظام کے اوپر. اور وہ جب ان کا خاندانی نظام آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہوا، تو تب ہمیں سمجھ آئی کہ کیوں یہ پردے کا کانسیپٹ ہے. دیکھیں، پردے کا اسلام کے اندر ایک بڑا کانسیپٹ ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کپڑوں کا، یہ ایک اسلام میں شادی کو پروٹیکٹ کرنے کا کانسیپٹ ہے. وہ اب ایک معاشرے کے اوپر ہے کہ اجتہاد کر کے ڈیولپ کرے کہ کس طرح ہم نے اپنے خاندانی نظام کو پروٹیکٹ کرنا ہے. لیکن جب
میں شروع میں گیا تھا تو 14 میں 1 طلاق تھی، اور جب آخر میں 70% طلاقیں ہو گئی وہاں، تو ان کی فیملی سسٹم ٹوٹا۔ جب آپ ایک معاشرے کے اندر فحاشی بڑھاتے رہتے ہیں، اس لیے ہمارے حضور نے منع کیا ہوا ہے۔ اس لیے مدینہ کی ریاست میں بھی جب شروع میں خاندانی نظام ٹوٹا ہوا تھا، انہوں نے اس کو لے کے آئے دائرے کے اندر شادی کی اور پھر پروٹیکٹ کی شادی۔ تو ہمارے لیے تو بڑا امپورٹنٹ ہے، باقی چیزوں میں وہ ہمارے سے آگے ہیں، باقی اخلاقیات میں ہمارے سے آگے ہیں، لیکن ہمیں اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے خاندانوں کو بچانا ہے۔ وہ جو کلچر اس وقت آ رہا ہے، جو اس وقت ملک پہ ہمارے نہیں، ادھر سے ہالی ووڈ سے جاتا ہے بالی ووڈ سے ادھر آتا ہے، یہ کلچر ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرے گا۔ ہالی ووڈ کے اندر جدھر سے کلچر آ رہا ہے، 2.5 سال ہے ایوریج ایک شادی کی، ایک شادی لاسٹ 2.5 سال کرتی ہے وہاں، کیونکہ وہ کلچر کے اثرات ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اتھارٹی میں ہم اپنے لوگوں کو، ہمارے اسکالرز آگاہ کریں، بتائیں لوگوں کو کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے، کیا اس ملک میں اس کا کتنا امپیکٹ پڑا ہے ان کے خاندانی نظام سے، ہمارے خاندانی نظام پہ۔ تو جو سب سے بڑا، اور ماں باپ اس چیز کو سمجھیں گے آج جو سن رہے ہیں، بچوں کے پاس جو موبائل فون ہے۔ اب دیکھیں، انسانی تاریخ میں کبھی بھی بچوں کے پاس ایک ایسی چیز موبائل فون جس کے اوپر ہر قسم کی انفارمیشن ہے، کبھی انسانی تاریخ میں اس طرح کی انفارمیشن بچوں کے پاس نہیں ہے۔ اس کا طریقہ ہم کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، ہم موبائل فون نہیں لے سکتے، ہم سوشل میڈیا نہیں بند کر سکتے، اور جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ہم کم از کم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ ہم ان کو بتا سکتے ہیں، ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو کلچر آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کے بڑے برے اثرات ہوں گے آپ کے اوپر، اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے۔ تو یہ اتھارٹی کا، تو میں آپ اتھارٹی کے اوپر آتا ہوں۔ نمبر 1 چیئرمین، ہماری جو چیئرمین ہوں گے رحمۃ اللہ عالمین اکیڈمی کے، وہ ایک اسکالر ہوں گے جنہوں نے سیرت کے اوپر کتابیں لکھی ہوں گی، پیپرز لکھے ہوں گے، ان کو ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس ہوگا، ان کے انٹرنیشنل کنیکشنز ہوں گے، کیونکہ کوشش یہ ہوگی، اور میں اچھے ابھی اسکالر سے ملا بھی ہوں، کوشش یہ ہوگی کہ وہ بڑا زبردست کام دنیا میں ہو رہا ہے، بڑے بڑے اسکالرز پاکستان کے باہر زبردست کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اتھارٹی کوآرڈینیٹ کرے گی دنیا میں ہماری جتنے بھی ریسرچ ہو رہی ہے، جو ڈیولپ کر رہے ہیں ہم اسلامک تھنکنگ اور سیرت نبی، تو ان ساروں کو یہ کوآرڈینیٹ کرے گا چیئرمین۔ نمبر 2، سکولز کے اندر ہم نے سکولز کے اندر 8، 9 اور 10 کلاس میں ایک سیرت نبی کا ایک کورس شروع کیا، اور یہ اسکولوں کے اندر مانیٹر کیا جائے گا۔ یہ ذرا غور سے سن لیں، دیکھیں، کوشش یہ ہوگی کہ یہ ایک اسکالر جو ہوگا، ایک جو پہلے چیئرمین، اس کے بعد جو دوسرا اسکالر، وہ یہ اسکولوں کے اندر مانیٹر کریں گے کہ یہ جو سیرت پڑھائی جا رہی ہے اس کے کیا اثرات ہیں، اور ٹائم کے ساتھ کریکولم چینج کرنا ہے، کیونکہ بڑی تیزی سے سوچ آگے بڑھ رہی ہے، تو اس لیے وہ مانیٹر کریں گے۔ اور اس کے بعد ایک تیسرا، میڈیا میں ایک اسکالر ہوں گے جو میڈیا کو سنبھالیں گے۔ اور میڈیا کے اندر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو بچوں کے اندر جو انڈاکٹرینیشن ہوتی ہے کارٹون سے، جو کارٹون ہے وہ بالکل ایک بچوں کو ایک مختلف کلچر بتا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ماں باپ کی عزت نہیں ہوتی، اس کے اندر بڑوں کی عزت نہیں ہوتی، وہ بالکل مختلف کلچر ہے۔ ہمیں اپنے کلچر کے مطابق کارٹونز بنائیں گے، بچوں کو ایک الٹرنیٹ بتائیں گے کہ وہ ہمارا کلچر کیا ہے، تو وہ سیکنڈلی وہ ایک سکولز میں وہ ان کا کام ہوگا۔ اور پھر جو میڈیا کا جو میڈیا کے اسکالر ہوں گے، ان کا یہ بھی کام ہوگا کہ میڈیا کے اندر اچھے جو مضمون، سیرت کے اوپر مضمون لکھوائیں، مانیٹر کریں، پروگرامز کریں، ٹیلی ویژن کے اوپر وہ پروگرامز ہوں جو کہ جو ہمارا کلچر ہے وہ سامنے لے کے آئیں، وہ نہیں جو کہ باہر کا کلچر ہے۔ تو جس طرح میں نے جا کے پریزیڈنٹ اردوغان سے ریکویسٹ کر کے یہ جو ارطغرل پلے، جو یہ ٹی وی کے اوپر سیریل ہے، وہ لے کے آیا،
وہ اس لیے کہ میں نے جب شروع میں بات کی میڈیا کے لوگوں سے اور پروڈیوسر سے تو انہوں نے کہا کہ جہاں دیکھتے نہیں ہیں کوئی، اگر آپ یہ جو ہندوستان کا کانٹینٹ ہے اس طرح کا نہیں لے کے آتے تو لوگ دیکھتے نہیں ہیں. تو وہ ثابت کرنے کے لیے وہ پلے لے کے آیا، وہ جو سیریل ہے، اور وہ ایک اس میں بالکل ایک اسلامک کلچر ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے، اس میں رومانس بھی ہے، سب کچھ ہے لیکن دائروں کے اندر ہے. تو وہ لوگ دیکھتے ہیں، فیملیز بیٹھ کے دیکھتی ہیں. مجھے اتنی کالیں آئیں لوگوں سے کہ جی ہم فیملی بیٹھ کے اب ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، وہاں اس طرح کی چیزیں ہیں دیہات کے اندر، خاص طور پہ کنزرویٹو فیملیز ہیں ہماری. تو اس لیے یہ جو میڈیا کے اندر ایک الٹرنیٹو ہم لوگوں کو چوائسز دیں گے کہ آپ دیکھ سکیں. ہم روک تو کچھ نہیں سکتے لیکن ہم ان کو چوائس دیں گے. پھر ایک انٹرنیشنل سیل اس میں ہوگا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے. وہ ری ایکشن کیا ہوتا ہے کہ ہم آ کے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں. اس سے فرق کچھ نہیں، ان کو تو فرق کچھ نہیں پڑتا. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ بلکہ وہاں وہ اور زیادہ یہ چیز اسلاموفوبیا کو آگے بڑھاتے ہیں، کہتے ہوئے کہ دیکھیں جی یہاں تو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، یہ تو لوگ بڑے تنگ نظر ہیں. تو اس لیے یہ جو ہوگا یہ ہم اسکالرس کے ساتھ یہ جو انٹرنیشنل سیل ہوگا یہ باقیوں سے ٹائی اپ کر کے پھر ایک بڑا انٹلیکچوئل ایک سوچ سمجھ کے ہمارا رسپانس جائے گا، جو کہ یو این کو بھی جائے گا، جو بڑے اداروں کو بھی جائے گا، تاکہ وہ ساروں کو پتہ چلے کہ اصل میں کیوں مسلمان شور مچاتا ہے. ان کو کیا پتا کہ ہم کتنا عشق کرتے ہیں اپنے نبی سے. تو ہم کم از کم ان کو بتائیں، کوئی سوچ ایک سیل بیٹھے جو کہ ان کی زبان میں، جو مغربی ان کی کلچر کی زبان میں ان کو ایکسپلین کر سکے جو ابھی تک ہم نہیں کر سکے. اور پھر یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کروائیں گے. اب دیکھیں کبھی کسی نے کبھی ریسرچ میں نے تو نہیں پڑھی، کتنی دفعہ یونیورسٹیز میں ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ جو فینومینا تھا کہ 624 جنگ بدر، 636 624 میں 313، 636 11 سالوں کے بعد رومنز ہار جاتے ہیں یارمک میں، پورا یعنی سپر پاور، اور اگلے سال پرشیا دوسری سپر پاور گھٹنے ٹیک دیتی ہے. تو یہ کیا ہوا تھا؟ کیوں نہیں اس فینومینا کے اوپر ریسرچ ہوتی، کتابیں ہوتی، یہ یونیورسٹیز کے اندر ڈیبیٹس کیوں نہیں ہوتی؟ تو انشاءاللہ یہ، اور جیسی جیسی آپ ڈیبیٹس کریں گے لوگوں کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ ہمارا عروج کیوں تھا اور زوال کیوں ہے، اسی میں سمجھ آ جائے گی. اور پھر اسپیشل پروجیکٹس، ایک ہمارے اسکالر ہوں گے جو اسپیشل پروجیکٹس کے اوپر بیٹھے ہوں گے. اس کا کیا مقصد ہو کہ جو ہمارے بڑے دن ہے، مثلاً 12 ربیع الاول ہے، اس پہ ان کا کام ہوگا کہ لوگوں کو پھر سے یہ سیرت ایکسپلین کریں. ہم آ کے خوشیاں بنا کے چلے گئے ہیں، کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس انسان کے لیے ہم خوشیاں بنا رہے ہیں اس کی اپنے سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ یعنی اس کی جو اس نے ہمیں کہا ہوا اپنی امت کو کہ جس راستے پہ چلو، کیا ہم چلتے ہیں اس راستے پہ؟ تو وہ، اور پھر عرس ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہمارے صوفیہ جن کے بزرگ جو ہیں ان کے بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں، اتنے لوگ آتے ہیں، دھمال ہوتی ہے، سب ہوتا ہے، ڈانس کرتے ہیں لوگ، خوشیاں بناتے ہیں، چرس پیتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. کسی نے ان کو بتایا کہ یہ کیوں آپ ان کی خوشیاں بنا رہے ہیں؟ یہ اتنے بڑے بابا فرید کا کیا کلام تھا، وہ سکھ بھی ان کو فالو کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے جتنے ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے یہ انسانیت کے لیے آئے تھے. ابھی آپ وہاں چلے جائیں سندھ کے اندر تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب عرس ہوتے ہیں تو اس میں ہندو بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سب انسانیت کے لیے تھے. اور یہ کس کو فالو کر رہے تھے؟ رحمت العالمین کو، جو انسانیت کے لیے آئے تھے. تو سب انسانوں کو اکٹھا کرنے والے تھے. یہ اسلام پیار کا دین تھا. یہ جب عرس پہ جب جائیں تو کم از کم اس سے پہلے ہم بتائیں تو صحیح کہ ہمارا دین تو پیار کا دین ہے. یہ تقسیم کرنا، کبھی بندوق کے نوک کے اوپر کرنا، یہ ہمارا دین نہیں ہے. تو اس لیے ایک اسپیشل پروجیکٹ ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر ہو، جو کہ جتنے بھی ہمارے ریلیجس فیسٹیولز ہوں
اس کے پیچھے بتائیں تو صحیح کہ ہم کیوں یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور لاسٹلی پھر اسکالرشپس. ہم نے ابھی تک رب العالمین کے رحمت العالمین کی نام پہ اسکالرشپس دیے ہیں, اور ان اسکالرشپس میں ایک پھر یہاں بیٹھ کے جو ہماری اتھارٹی میں ہوگا, اس کا کام یہ ہوگا کہ دیکھیں کہ کیا پہلے تو اسکالرشپس میرٹ پہ جا رہی ہیں, آن لائن پورے کمپلینٹس جن اسکالرشپ جو بھی لیں گے ان کے کوئی بھی کمپلینٹس ہیں, مسئلے آ رہے ہیں, کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو قابل لوگ ہوں گے, پڑھ رہے ہیں, یعنی کسی سبجیکٹ میں بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں, وہ یہاں آن لائن ہمیں کانٹیکٹ کریں گے. مقصد اس کا یہ ہوگا کہ ہم سروس کریں گے قابل لوگوں کو رحمت للعالمین اسکالرشپس کے نام پہ, تاکہ وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکیں. ادھر سے وہ کریں گے, ادھر سے سارا سینٹرلائز ڈیٹا بیس اس کا بنے گا, اور انشاءاللہ یہ پھر اس کو ایکسپینڈ کرتے رہیں گے. میں آخر میں صرف یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میری کوشش یہ ہے کہ میرا جو نوجوان ہے پاکستان کا, اس کو یہ جو اللہ نے اتنا عظیم ملک دیا ہے اور ان لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے, سب کچھ دیا ہے, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری طرح وہ یہ چلیں, اور رول ماڈلز تو ہوتے ہیں, رول ماڈلز تو ہر انسان کے ہوتے ہیں, لیکن ان کا نمبر 1 رول ماڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے. اور ہم پوری طرح, ہماری گورنمنٹ پوری مدد کرے ان کو پورا آگاہ کرنے کے لیے کہ ان کی وہ کیا وجہ تھی, ان کے اندر کیا صفتیں تھیں کہ دنیا میں نہ کبھی ایسا انسان آیا اور نہ آ سکتا ہے, اور جس کو اللہ نے اپنا حبیب مانا, وہ سارے میرے نوجوانوں کو سب کو پتہ چل جائے, تاکہ وہ پھر ہمیں پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہی ہمارا نوجوان انشاءاللہ اس ملک کو ایک عظیم ملک بنا دے گا. شکریہ.